کریم اما بعد پارہ نمبر ہے 15، رکوع نمبر ہے 7، سورہ بنی اسرائیل، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 66 اور 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، الذی جو، یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل کو، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف سمندر میں، ضَلَّ چھپ جاتے ہیں، من وہ جن کو تم پکارتے ہو، الا ایا مگر رب نہیں چھپتا۔ فلما نجاکم پس جب وہ نجات دے دیتا ہے تم کو، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم اعراض کرتے ہو، وکان الانسان کفورا اور ہے انسان ناشکرا، کفورا ناشکرا۔ یہ دو آیات مبارکہ جو ہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں نازل فرمائی ہیں۔ پیچھے آپ حضرات نے 5 آیتوں میں شیطان کا تذکرہ پڑھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں طرح طرح کے وعدے کرے گا، خاص طور پہ جو آخری آیت مبارکہ ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اس میں کہ شیطان تمہارے مالوں میں بھی شریک ہو جائے گا، تمہاری اولاد میں بھی شریک ہو جائے گا، تمہارے ساتھ طرح طرح کے وعدے بھی کرے گا، لیکن شیطان کے تمام تر وعدے غرور ہیں، دھوکہ ہیں، جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم سے وعدہ نہیں کرے گی بلکہ حقیقت میں پورا کرے گی۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے ہیں، رب تعالیٰ ان کاموں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ اور ان میں سے ایک کام یہ، چونکہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے اور سرزمین مکہ جو ہے وہ بالکل سمندر کے کنارے ہے، ادھر سے مدینہ وہ بھی سمندر کے کنارے ہے، ان کا لین دین اکثر جو تھا وہ بحری راستے کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ کاروبار کرنا، دوسرے ملکوں میں جانا بحری راستوں کے ذریعے سے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی جہاز چلا کرتے تھے، اگرچہ وہ جہاز بڑے نہیں تھے، چھوٹے تھے، لیکن چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی کی مثال دے کر سمجھایا کہ جب تم کشتی میں شریک ہوتے، سوار ہوتے ہو، اور وہ کشتی سمندر میں چل پڑتی ہے اور تمہارا مقصد ہوتا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ بہت ساری کشتیاں مچھلی پکڑنے کے کام آتی تھی، بہت ساری کشتیاں دوسرے ملکوں میں جانے کے کام آتی تھی، دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، بعد میں اکرمہ پہلوان کے نام سے مشہور ہوئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شیر کے نام سے مشہور ہوئے، اسد اللہ، اسی طریقے سے حضرت اکرمہ جو ہیں وہ اسلام کے پہلوان مشہور ہوئے۔ جب مکہ فتح ہوا بہت سارے لوگ مکہ کو چھوڑ کر بھاگے بھی ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ جو لوگ سرغنہ تھے، خاص لوگ تھے جو شریک تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مختلف جنگوں میں، ان کو ڈر تھا کہ باقی مکہ والے تو نہتے ہوں گے، ان کو تو معاف کر دیا جائے گا لیکن ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، ہمیں یقیناً قتل کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ بھاگے، ان بھاگنے والوں میں ایک اکرمہ بھی تھے۔ یہ بھاگ کر سمندر کے کنارے پہ آئے، سمندر
کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چل پڑی، کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ اب جتنے بھی کشتی والے تھے وہ مشرکین تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان سب نے مل کر کہا کہ بھائی اب اللہ کے ماں سوا کوئی ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ چونکہ اللہ کو مانتے تو تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست نہیں مانتے تھے، اپنے بتوں کے ذریعے سے مانتے تھے۔ لیکن جب سمندر میں ہوتے تھے پھر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ماں سوا ہماری اب کوئی مدد نہیں کرے گا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو اکرمہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ جو اللہ سمندر میں بچانے پر قادر ہے، سمندر میں عطا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ خشکی میں بھی دینے پر قادر ہے۔ تو ہم خشکی میں اس کو نہیں مانتے اور تری میں اس کو آ کر مان لیتے ہیں، سمندر میں آتے ہیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اس نے نیت کر لی کہ اگر میں بچ گیا، کشتی بھنور سے بچ گئی، تو میں پیارے پیغمبر کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ بالآخر کشتی بچ گئی بھنور سے، یہ نکلا اتر کے سیدھا مدینے گیا پیارے پیغمبر کے پاس اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اکرمہ بن ابی جہل۔ اور وہیں سے پھر یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوا۔ جنگیں تو تھوڑی ہوئی ہیں لیکن اسلام کا پہلوان یہ مشہور ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی تھی اور یہ مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر دوستو، تری ہو یا خشکی ہو، تری ہو یا خشکی ہو، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہے اور ہر نظام پر اللہ کی قدرت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو چھپ جاتی ہیں وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو۔ پھر کہاں چلے جاتے ہیں وہ؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو تم کیا کر لیتے ہو؟ اعراض کر لیتے ہو۔ بالکل سیم یہی ہے کہ جب ہمیں تکلیف آتی ہے تو اس وقت ہم اللہ کو یاد کرتی ہے اور اتنی لگن ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ، اتنی لگن ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ماں سوا ہمیں کچھ یاد رہتا ہی نہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو خوشی میں مجھے یاد کیا کر، میں تنگی میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اے میرے بندے تو خوشی میں مجھے یاد کیا کر، میں تنگی میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ جب بندہ خوشی میں یاد اللہ کو نہیں کرتا تو تنگی میں اللہ کیسے یاد کریں گے؟ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، اللہ فرماتے ہیں جیسے تم کرو گے ویسے ہم کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پریشانی کو دیکھ کر بندے پر رحم کرتے ہیں۔ بندہ اللہ کو یاد کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے جو میں نے گناہ کیے ہیں کیا وہ میرے گناہ بخشے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، الاسلام تہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے وہ اپنے سے پہلے سارے نقشوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام لانے سے اسلام سے پہلے کے سارے نقشے مٹ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو گناہ ہی بہت بڑا کیا ہے، اس گناہ کے بارے میں آپ بتا دیں، وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، اور بیٹی بھی وہ جو مجھے کہہ کہہ کر مجھ سے رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابو جان مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہوگی، لیکن میں نے ایک نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹی بڑی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا نومولود بچہ جو بول بھی نہیں سکتا، چل اس کو تو دفن کر دیں، بندے کے دل میں کوئی نہیں آتا، لیکن ایک بڑی بچی ہو 6 سال 3 سال 4 سال کی، اور وہ بچی جو ہے وہ چیخے چلائے اور روئے، تو اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اب بیٹیوں کے معاملے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے نرم دل ہیں اور کتنے رنجیدہ ہوئے ہوں گے اور کتنا آپ کی طبعیت مبارک کے اوپر گہرا اثر پڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تیرا وہ گناہ بھی معاف کر دیا، اللہ نے تیرا وہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آسانیوں میں اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، ہم ہمیشہ تنگیوں میں اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، پریشانیوں میں اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو یاد کرنا ہے تو آسانیوں میں یاد کرنا ہے، تنگیوں میں یاد نہیں کرنا۔ تنگیوں میں تو اللہ خود بندے کو یاد کرتا ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنا اصول ایک بیان کیا کرتا ہوں کہ صدقہ صحت میں دو، بیماری میں نہیں۔ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ بیماری آنے کے بعد، جبکہ قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ صدقہ صحت میں دینا چاہیے، بیماری میں نہیں دینا چاہیے۔ الصدقہ تو رد البلا کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ آئی ہوئی مصیبت کو نہیں ٹالتا۔ وہ تو پہلے آ گئی ہے، پیچھے پیچھے صدقہ آئے گا، وہ کتنا قابو کرے گا؟ جتنی دیر میں صدقہ پہنچے گا اتنی دیر میں تو وہ مصیبت ویسے بیڑا غرق کر دے گی بندے۔ ہاں، آنے والی مصیبت کے لیے صدقہ دے تاکہ وہ رک جائے، وہ انسان تک نہ پہنچ سکے، رکاوٹ بن جائے۔ اور یہی قانون اللہ نے بیان کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا، آسانیوں میں یاد کرو، تنگیوں میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ یعنی آسانیوں میں خرچ کرو، وہ خرچ کیا ہوا تنگیوں میں تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ